بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں۔ اس پانی سے کلیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ کمر درد کے لیے زبردست نسخہ: ناریل کا تیل 60 ملی لیٹر، لہسن کے جوے 8 سے 10 عدد۔ فرائی پین کو چولہے پر رکھیں اور اس میں ناریل کا تیل ڈال کر گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو اس میں لہسن کے 8 سے 10 جوے چھیل کر ڈالیں اور ان کو تلیں۔ جب لہسن کا رنگ گہرا براؤن ہو جائے تو آگ بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس سے کمر کے اس حصے پر مالش کریں جہاں درد ہو رہا ہے۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ مالش کرنے سے درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کے داغ لگ جائیں تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ اگر استری کی سطح جل گئی ہے تو سرکے میں ہم مقدار نمک ملا کر گرم کریں، اس سے ٹھنڈی استری کے سطح رگڑ کر صاف کریں۔ اگر آپ کو چھینک یا قے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی میں مضبوطی سے دبائیں۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے اور جب پھٹکڑی پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجیے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو تو اس سے فائدہ ہوگا۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر درد میں خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ عملے تنفس سے متعلق تمام خرابیوں مثلاً سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ اگر سارے دانت ہلتے ہوں اور منہ میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو چاروں تخم لے کر مکس کر لیں۔ صبح شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ دانت ہلنے بند ہو جائیں گے۔ معدے کے السر کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ 4 تخم یہ ہیں: تخم ریحان، تخم بالنگو، تخم بارتن اور تخم اسبگول۔ مسوڑوں کو خون سے بچانے کے لیے 1 کھانے کا چمچ کلونجی، 1 کھانے کا چمچ شہد اور 1 کپ پانی کو ملا کر خوب پکا کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے صبح شام اچھی طرح کلیاں کریں۔ صرف 3 سے 4 مرتبہ کے عمل سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ تیز پتہ نزلہ زکام میں بھی مفید ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ مٹھی بھر مکئی کے بال ابال کر پیجیے، یہ اندر کی تمام ریت اور پتھری کو بہا کر لے جائے گی۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں اور تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائے کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لے کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اس سے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں
تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔